بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف علماء اکرام کے دروس کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاحسان میڈیا سینٹر کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ نئے دروس کے متعلق آپ کو بروقت اطلاع ہو سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان واخرجہ من ظلمات التقلید والطغیان والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ لقد قال الله تعالى في أحكم تنزيله وهو أحكم الحاكمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تحمیدات، تسبیحات، بزرگی اور کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ہمارا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء، افضل الانبیاء، اجمل الانبیاء، اکرم الانبیاء، احسن الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، مقدس اور مطہرہ پر۔ برادران اسلام، سنت رسول کی فضیلت اور اس کی غیرت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، دین پر کما حقہ چلتے ہیں، یہی لوگ ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو اپنے انعام یافتہ لوگوں میں کھڑا کرے گا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، اس دنیا میں سب سے زیادہ جن پر اللہ رب العزت کا انعام اور اکرام ہوا، انبیاء کی جماعت۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کرنے والے، وہ کل قیامت کے دن نبیین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، والشہداء، اور صدیقین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمیشہ سچ بولنے والوں کے ساتھ، والشہداء، ہمیشہ اللہ کی راہ میں اپنے جسم کو کٹوانے والے لوگوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے، والصالحین، نیک عمل کرنے والے لوگوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، یہ جو ان کا ساتھ ہے، ان کی رفاقت ہے، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑا ہو جانا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی قائم کردہ حدود کو پامال کرتے ہیں، توڑتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے اسی صورت میں، سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ نافرمانی والے کام کرتے ہیں، ہمیشہ نافرمانی کرتے ہیں، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ رب العزت نے جو حدیں قائم کی ہیں، بنائی ہیں، ان کو توڑ دیتے ہیں، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ رب العزت ایسے ظالم لوگوں کو کل قیامت کے دن جہنم میں دھکیل دے گا، خالداً فیہا، ہمیشہ والی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی، ان کا مقدر ہوگی، ہمیشہ اس جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، ہمیشہ اسی جہنم میں پڑے رہیں گے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سنت رسول کی فضیلت کے حوالے سے یہ دو آیات تھی۔ اب ایک حدیث بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس حدیث کا پہلے تعارف سنیے۔ یہ حدیث متواتر درجے کی ہے، اور متواتر درجے کی حدیث کو کہا جاتا ہے جس کو روایت کرنے والی ایک لشکر ہو، ایک جماعت ہو، اور اس روایت کو نقل کرنے والی، ہم تک پہنچانے والی بھی صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے۔ بلکہ حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کا قول ہے اس حوالے سے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والی صحابہ کرام کی تعداد 62 ہے، اور ان میں بھی 10 مبشرہ شامل ہیں۔ تو یہ عظیم حدیث، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ من کذب علیہ متعمدا، جو شخص جان بوجھ کر، اس کو معلوم بھی ہے کہ یہ بات میں نے نہیں کی، یہ میری دین میں نہیں ہے، پھر بھی لوگوں کے سامنے ایسی بات کو رکھتا ہے اور لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ یہ وہی دین ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، یہ بات بتا کر لوگوں کے سامنے جھوٹی بات رکھتا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ ایسے ظالم اور جابر شخص کو یہ چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، کیونکہ ایسے ظالم اور جابر انسان کا جہنم کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم يحل له ان يدعها بقول واحد، کہ جس شخص کے سامنے پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، محدثین کا، علماء کرام کا، صحابہ کرام کا، ہر انسان کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے سنت رسول واضح ہو جائے، پھر وہ سنت رسول کو کسی ایک شخص کی وجہ سے، کسی ایک شخص کے قول کی وجہ سے چھوڑ دے، تو ایسے شخص کو ایسا کرنا حرام ہے، اسے یہ کرنا لم یحل له ان یدعها، اس شخص کو یہ حلال نہیں ہوتا، اس پر یہ بات حلال نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات حرام ہے کہ ایک شخص کی وجہ سے حدیث رسول کو چھوڑ دے۔ اس حوالے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول سماعت فرما لیجئے۔ فرماتے ہیں ایاکم واصحاب الرأی فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ السُّنَنِ، ہمیشہ اصحاب الرائے، اپنی طرف سے فتویٰ دینے والے، اپنی طرف سے دین کی باتیں بتانے والوں سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ السُّنَنِ، کیونکہ یہ ظالم لوگ سنت کے دشمن ہیں، عظیم دشمن ہے یہ۔ کیوں؟ اعیتہم احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یحفظوها، جب یہ لوگ اس بات سے نا امید ہو گئے، جب ان سے حدیث رسول یاد نہ ہوئی، حفظ نہ ہوئی، پھر انہیں کیا کیا؟ فقولوا بالرأی، انہوں نے اپنے رائے سے، اپنے طرف سے لوگوں کو فتویٰ دینا شروع کر دیا، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ہمیشہ ایسے لوگوں سے بچتے رہنا چاہیے جو اپنی رائے سے لوگوں کو فتوے دیتے ہیں، فیصلے سناتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ جو لوگ اپنی رائے سے اماموں کی باتیں سنا کر حدیث سے دور کرتے ہیں لوگوں کو، ان کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا کہ اللہ تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دے یا تمہیں زمین کے اندر دھسا دے؟ تم یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا، اور پھر یہ بھی کہتے ہو کہ فلاں شخص ایسے کہتا ہے۔ تو ایسا کرنا گویا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ یہ تو تھا آج کے حوالے سے سنت رسول کی فضیلت، اس کا مقام اور مرتبہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے قرآن حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔